بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک کفن چور کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جو ہر نئے دفنائے گئے مردے کا کفن چرا لیا کرتا تھا۔ ایک رات اس کے ساتھ قبرستان میں کیا معاملہ پیش آیا، آئیے جانتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ ایمان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان عبرت کچھ اس طرح سنائی۔ اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکایک اس عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا اور انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا کہ تیرا بھلا ہو اس سے پوچھ کہ جو مسلمان قبلہ رخ منہ کر کے دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلہ کی طرف تھے یا قبلہ سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت سیدنا ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اسحاق، جن لوگوں کے چہرے قبلہ کی طرف سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فرمائے۔ اس داستان عبرت میں ہمارے لیے عبرت کی بے شمار مدنی پھول موجود ہیں۔ کتنا تشویشناک معاملہ ہے کہ جو لوگ سنتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، احکام شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے ساتھ قبر میں انتہائی خوفناک معاملہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا عذاب بھی برداشت سے باہر ہے۔ ہمارے نازک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچنے والی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر ذلت و رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں جلدی اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور رو رو کر اللہ پاک سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ مومنوں پر رحم فرمانے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے دامن سے وابستہ کیجیے، درود و سلام کی کثرت کیجیے، عبادت اور ریاضت کی طرف راغب ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔